لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله۔ حج ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے بیت اللہ میں۔ ایک روایت میں آتا ہے بیت اللہ کی اندر جب داخل ہوتا ہے انسان اپنے تمام گناہوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور جب بیت اللہ کو دیکھ کر باہر نکلتا ہے تو تمام سیئات کو معاف کرا کر نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس شخص کے لیے کیا ہوگا؟ اور یہ سوال منی میں کیا ہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے کیا اجر ہوگا جو اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کی نیت کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ وہ شخص جو گھر سے نکلتا ہے حج کی نیت باندھ کے، حج کی نیت کر کے، اس کی سواری کے ہر قدم کے اوپر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے ہر قدم پر جب سواری اس کی قدم اٹھاتی ہے، اس کا اونٹ ہو یا کوئی اور سواری ہے، وہ جب قدم اٹھاتی ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، پھر قدم رکھتی ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے، پھر قدم اٹھاتی ہے تو میرے رب کے پاس ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی سواریاں ہیں۔ آج کی سواریاں جو سفر کرتی ہیں اسی حساب سے جتنے قدم وہ سواریاں لیتی ہوں گی اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پاکستان سے جانے والا کتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہے، اگر یہ اونٹ پہ جاتا، اگر یہ گھوڑے پہ جاتا، اگر یہ پیدل چل کے جاتا تو ہر قدم پہ اجر ہی اجر ہے، ہر قدم پہ ثواب ہی ثواب ہے۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے، حج اتنا اہم فریضہ ہے مالداروں کے لیے، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ حج کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ طواف کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو اس کے طواف پہ اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا کعتق رقبہ، طواف کرنے پہ، ایک طواف کرنے پہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور ایک اور روایت کو اگر ساتھ جوڑیں کہ غلام آزاد کرنے پہ کتنا اجر ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی وہ حدیث ہے، راوی حضرت عائشہ ہیں، فرماتی ہیں ایک غلام آزاد کرنے کے اوپر انسان کے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا صفا اور مروہ میں جب کوئی سعی کرتا ہے، بھاگتا ہے، اما ہاجرہ کی سنت پوری کرتا ہے، اس پہ کیا ملتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 70 غلام، 70 گردنیں آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب اجر ڈھیروں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو ایک ہی طواف پہ میرا اللہ حل کر رہا ہے، پھر 70 ایک گردن آزاد کرنے پہ جہنم سے بری ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، پھر سعی کے اوپر 70 گردنیں آزاد ہوئی ہیں، اور ہر ایک قدم پہ چاہے وہ طواف کا ہو چاہے وہ سعی ہو، میرے اللہ کی طرف سے ایک رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، میرے اللہ کی طرف سے ایک گناہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کبیرہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے، ایک اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ حج کے سفر کے قدم اٹھاتے چلے جاؤ اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، یہ حج ہے، یہ عشق ہے، یہ اللہ کے لیے۔ حج کیا ہے؟ فرمایا العج والثج، حج ہے زور زور سے اللہ کو پکارنا، چیخ و پکار کر کے۔ کس آواز میں پکارنا؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کو پکارنا، زور زور سے آوازیں لگانا، جیسے عاشق اپنے معشوق کو تلاش کرنے کے لیے آوازیں لگاتا ہے، جیسے عشق کی انتہا میں دیوانہ وار پھرا
جاتا ہے یہاں اللہ کی تلاش میں دیوانہ وار پھرتے ہیں، 2 کپڑوں میں، سفید چادروں میں، برا گندہ بال، خوشبو نہیں لگانی، کوئی اور کام نہیں کرنا، صفائی ستھرائی کا اس طرح سے جیسے اس حج سے پہلے ہر چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے نہیں کرنا، کنگھی نہیں دینی، خوشبو نہیں لگانا، اور جو جو حج کی سنتیں، واجبات اور فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے حج کرنا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہاں گویا اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو کے پھرا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی ہر ایک طواف پر، ہر ایک بیت اللہ کی زیارت پر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بیت اللہ میں جاتا ہے طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ہر جانے والے کے لیے 120 نیکیاں روزانہ، 120 رحمتیں روزانہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والے کے لیے نازل ہوتی ہیں، اور 40 سعی کرنے والے کے لیے نازل ہوتی ہیں، اور 20 جو کچھ نہیں کر رہا، وہاں بیٹھ کے صرف بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، 20 رحمتیں اس پر بھی نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے۔ یہ حج کا سفر شروع ہو چکا ہے، حجاج کرام حج پہ جا رہے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج کر رہے ہیں، اور یوں میرے اللہ کا گھر بھرتا ہے کہ جیسے چونٹیوں کی طرح لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے میرے رب کے گھر میں جانا ہوتا ہے۔